وقفے سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ان کی ذاتی رائے ہے کہ ان کو 9 مئی کے واقعات اور 26 نومبر کے واقعات پہ جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہو گیا، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، اگر حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات میں حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیتی ہے اور ان دونوں معاملات پہ جوڈیشل کمیشن بنانے پہ رضامندی ظاہر کر دیتی ہے، تو پھر عامر ڈوگر صاحب جوڈیشل کمیشنوں کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر اس میں سے کیا نکلے گا؟ ہاں یہ بھی ایک ان میں سے اگر ان کے حق میں کچھ نکل آیا، میں ایک جملہ بھائی کی اجازت سے کہوں گا، جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہو گئی، ان کے حق میں اگر کوئی سٹیٹمنٹ نکل آئی تو جج صاحب کی تعریفیں، اور اگر ان کے خلاف کچھ نکل آیا تو جج صاحب کو گالیاں۔ نہیں وہ لیکن سمپل، وہ نکلے گا کب؟ 1 سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں، اور وہ رپورٹ منظر عام پہ آئے گی بھی یا نہیں آئے گی؟ یہ بڑی ویلڈ بات ہے۔ دیکھیں اگر تو آپ نے جوڈیشل کمیشن کو ایک میننگ فل کمیشن بنانا ہے، اور اتنے بڑے 2 واقعات جو پاکستان کی تاریخ میں ہوئے اور بڑے نازک موڑ تھے، 26 نومبر کو جو کچھ ہوا آپ تو آئی وٹنس تھے اس کے، اس نے پاکستان کے پورے سماجی ڈھانچے کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ عام کارکنوں کا قتل نہیں تھا، جمہوریت کا قتل تھا۔ یہ کوئی بیچارے آئے تھے کہ احتجاج کرنے، اور وہ بھی ایوان اقتدار کی گلیوں میں، کوئی دور دراز نہیں، جہاں لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے، جہاں سے پاکستان کی حکومت چلائی جاتی ہے۔ سر جوڈیشل کمیشن کو بااختیار ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ فوراً اس کی رپورٹ آنی چاہیے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ میں بیفور ٹائم یہ کہہ دوں کہ جی وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جو متنازع ہو۔ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، میرے بھائی نے بہت اچھا کیا، میں پولیٹیکل ورکر ہے، میرا کاؤنٹر پارٹ ہے، میرے عزیز ہیں، ہم دونوں اب سارا دن اسمبلی میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، تو ایک پولیٹیکل ورکر ہے، تو انہوں نے اچھی بات کی۔ مجھے امید ہے کہ اب یہ کمیٹی بھی جو کل بیٹھ رہی ہے، یہ بھی جوڈیشل کمیشن پہ جو ہمارا جائز مطالبہ ہے، اور ہمارے وہ کارکنان، وہ لیڈران، یاسمین راشد 70 سال کی بزرگ خاتون جو جیل میں بیٹھی، اور BCO شاہ محمود ہیں، ڈاکٹر اعجاز چودھری صاحب کا کل پروٹیکشن آرڈر 1.5 سال کے بعد جاری کیا، اور اسلام آباد پولیس واپس آ گئی۔ دیکھیں نا یہ رویے تو دیکھیں نا آپ، یہ وہی رویے ہیں جو آپ کی حکومت کے رویے تھے۔ رانا ثناءاللہ کا پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتا تھا، عمل درآمد نہیں ہوتا تھا۔ سعد رفیق کا پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتا تھا، عمل درآمد نہیں ہوتا تھا۔ علی وزیر کا پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتا تھا، عمل درآمد نہیں ہوتا تھا۔ لیکن سر چلے ایک بار وہ نہیں آیا، دوسری بار اس کو پروڈیوس کیا گیا، تیسری بار کیا گیا، رانا ثناءاللہ صاحب بھی آتے رہے، سعد رفیق صاحب بھی آتے رہے، اسی اسمبلی کافی تردد کے بعد سیشن اٹینڈ کرتے رہے۔ لیکن آپ ایاز صادق صاحب کو یہ کریڈٹ تو دینا کہ حاجی امتیاز صاحب جو ہیں ان کا انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا، پہلے عمل درآمد نہیں ہوا، انہوں نے پھر خط لکھا، پھر عمل درآمد نہیں ہوا، انہوں نے پھر خط لکھا، آخر میں انہوں نے عمل درآمد کروا دیا۔ تو ایاز صادق صاحب کو کچھ تو کریڈٹ آپ کو دینا بالکل، میں تو آج میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کہی کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں میں تو بطور ورکر یہی سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ ہی ہے جہاں سے راستہ نکلے گا، اور اسی کو الٹیمیٹلی مضبوط ہونا پڑے گا، ہمیں اسی کو مضبوط کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے یاسمین راشد صاحب کا ذکر کیا، آج یاسمین راشد صاحبہ نے چھوٹی سی ایک بات کی ہے، وہ ان کو موقع مل گیا، انہوں نے چھوٹی سی ایک بات کی، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ زرداری صاحب کو اور بلاول کو شرم آنی چاہیے، ان کے چیئرمین کی کوئی بندہ بات نہیں مان رہا۔ اچھا، اب یاسمین راشد صاحبہ نے ذکر کیا ہے جو سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا جو پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہے، اور وہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے چیئرمین سینٹ جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے۔ تو یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ اعجاز چودھری کا مقدمہ لڑ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ زرداری صاحب کو اور بلاول صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے چیئرمین سینٹ کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو طارق فضل چودھری صاحب، پوائنٹ تو ہے، یاسمین راشد صاحبہ کی بات میں وزن تو ہے۔ بالکل وزن اس لحاظ سے ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے تو انہیں پیش کیا جانا چاہیے، انہیں اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ اٹینڈ کرنا چاہیے، یہ بالکل جائز بات ہے۔ لیکن میر صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ایک جگہ پہ نا رک گئے ہیں، بحیثیت ایک ملک نا اور بحیثیت ایک سسٹم ایک جگہ پہ رک گئے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے ابھی بات کی، آپ نے ویری رائٹلی، میرے سے پہلے آپ نے کہا کہ ہمارے سعد رفیق کے ساتھ کیا تھا، رانا ثناءاللہ کے ساتھ کیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ سعد رفیق صاحب کو جب لاتے تھے تو روزانہ اجلاس ہوتا تھا، اجلاس اٹینڈ کرنا، رات کو انہیں پھر لاہور ٹریول کرانا، صبح پھر 4 بجے وہاں سے اٹھانا لاہور سے، اور پھر جناب اسلام آباد لے کے آنا، یعنی انہیں صرف ایک وہ اور پھر یہ چیک کیا جاتا تھا، پھر یہ چیک کیا جاتا تھا کہ ان کو آنے لے جانے میں جو
کی کمر کا درد ہے وہ کہاں تک پہنچا؟ اور بختر بند گاڑی میں جہاں بندہ سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتا. میں نے اس لیے کہا کہ اب ہم جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ رک گئے ہیں, ابھی آگے بڑھنے کی سوچنا چاہیے. ہر پاکستان کی سیاسی جماعت کو اب آگے بڑھنے کا سوچنا چاہیے. ہم گورنمنٹ ہیں, ہمیں زیادہ سوچنا چاہیے. یہ رویے جو ہم نے اپنائے ہوئے ہیں اس سے ملک نہیں چلے گا. دیکھیں پاکستان, میں بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ کہ ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے نا تو وہ ایک اب کارپوریٹ سسٹم کے ذریعے ہی آگے بڑھ سکتا ہے. ایسا کہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس والوں نے اپنی ایک پرائیویٹ ایئر لائن جو ہے وہ لانچ کی اور وہ بڑی کامیابی سے چل رہی ہے. اور سیالکوٹ سمیت باقی تمام اچھے دماغوں کا مل کے اپنی ذاتی قومی ایئر لائن ٹھیک نہیں ہو رہی. میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزنس نا کارپوریٹ طریقے سے چلاتے ہیں. کوئی مینیجر کسی بھی شعبے کا, مارکیٹنگ کا, پروڈکشن کا, سیلز کا, ذرا سا بھی ماٹھا ہو نا اسے اسی وقت باہر. لیکن جہاں پہ ہم گورنمنٹ کے ادارے میں سب کی بات کر رہا ہوں, اس کو ایڈ کر رہے ہوں, تمام گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں, جتنا مرضی نقصان ہو رہا ہے کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. اب پاکستان جو ہے نا اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا یہ جو کارپوریٹ طریقے سے. اور اس میں ایک اور بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں, اس کو مکمل کر دیتا ہوں. ہمارا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کوئی میں نہیں مانتا کہ جہالت ہے, غربت ہے, فلاں ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رائٹ پرسن از ناٹ ایٹ دا رائٹ جاب. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ ذاتی باتیں, تم نے یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا, تم نے یہ کیا, میں نے یہ کیے, اگر مجھے آپ 1 منٹ اور دے دیں تو میں سے آگے کی ایک بات آپ کو کر دیتا ہوں کہ ویئر لائز دی ایشو. میں کیونکہ ڈوگر صاحب ایک نفیس آدمی ہے, حقیقی آزادی کیا ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں پاکستان تحریک انصاف کی. دیکھیں یہ بھی ایک جھوٹ ہے. کس سے آزادی؟ میر صاحب ہم ایک ایٹمی ملک ہیں, ہمیں اب کوئی دست بدستہ لڑائی سے نہیں ہرا سکتا. ہمیں اب اگر کسی نے کمزور کرنے کی سازش کرنی ہے, جو پاکستان کے خلاف بین الاقوامی تمام انڈیا سمیت, وہ اب ہمارے دفاعی اداروں کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا پیسہ پھینکا جا رہا ہے بلوچستان میں, بذریعہ را آپریٹ کر رہے ہیں. اب جو ہمارے اٹیک ہو رہے ہیں نا دفاعی اداروں پہ, فوج پہ, یہ سارے ان کو سہولت کاری مل رہی ہے, جانے انجانے میں مل رہی ہے, پاکستان سے مل رہی ہے. یہ چیز دیکھنی ہے ہم نے کہ اپنے دفاعی اداروں کو کمزور کر کے اب ملک کو کبھی بھی مضبوط نہیں کر سکتے.